حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم پر عذاب۔ ایبیل ٹاک کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی بھتیجے ہیں۔ عراق سے ہجرت اور فلسطین میں قیام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کو ردن کے نواحی علاقے میں تبلیغ کے لیے بھیجا۔ وہاں آپ نے ایسی بد اعمال، بد کردار، سرکش اور نفسانی خواہشات میں ملوث قوم کو دیکھا۔ یہ قوم سدوم اور سدوم لتنا اور عمریہ شہروں میں آباد تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ انہوں نے اس قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ قوم آپ کی بات ماننے کو تیار نہ تھی اور سر عام بدفعلیاں کرنا شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اس قوم کی ہدایت اور اصلاح میں کوئی کمی نہ چھوڑی، لیکن ان کی تبلیغ کا اس قوم پر الٹا اثر ہوا۔ اس قوم کی عوام نے طے کیا کہ لوط کو سر عام سنسار کر دیا جائے یا انہیں شہر سے باہر نکال دیا جائے، کیونکہ یہ بدفعلیوں میں ہمارے ساتھ شرکت نہیں کرتے اور پارسائی کا درس دیتے ہیں۔ جب اس چیز کی خبر حضرت لوط علیہ السلام کو ہوئی تو انہوں نے مجبور ہو کر بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، میری تمام کوششوں کے باوجود یہ لوگ صحیح راستے پر نہیں آ رہے ہیں اور میرے سمجھانے کے عوض یہ لوگ مجھے ہی مارنے پر تلے ہیں، لہٰذا اس قوم پر اپنا عذاب نازل کر۔ یا اللہ، میری دعا قبول فرما، میری دعا قبول فرما یا رب۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بات سن کر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو عذاب کے لیے مامور کیا، جن کی سربراہی حضرت جبرائیل علیہ السلام کر رہے تھے۔ یہ فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، جو اس وقت باغ میں کام کر رہے تھے۔ شام کا وقت تھا۔ انہیں دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، آپ لوگ کون ہیں اور میرے پاس آنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے بولا کہ ہم مسافر ہیں اور رات ہو چکی ہے، تو ایک رات کے لیے ہم آپ کے مہمان بننا چاہتے ہیں۔ تو اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمہاری مہمان نوازی قبول ہے، لیکن میں تمہیں اس بات سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس شہر کے لوگ انتہائی بد کردار اور سرکش ہیں، مہمانوں کو معیوب سمجھتے ہیں اور انہیں لوٹ لیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بدفعلی کرتے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں تمہیں کس طرح اپنا مہمان بناؤں اور گھر لے جاؤں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس بات کی فکر نہ کریں، ہماری حفاظت کرنے کے لیے اللہ ہے۔ یہ بات سن کر حضرت لوط علیہ السلام 4 لڑکوں کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم ان مہمانوں کی خبر اپنے قوم کے لوگوں کو مت دے دینا، یہ مسافر لوگ ہیں اور یہ صبح یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر تم نے میری بات مانی تو میں تمہاری گزشتہ نافرمانیوں کو معاف کر دوں گا۔ اس نے کہا بہتر ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اس بات سے مطمئن ہو کر مہمانوں سے گفتگو کر رہے تھے تو موقع دیکھ کر ان کی بیوی نے اپنی قوم کے لوگوں کو جا کر بتا دیا کہ 4 خوبصورت نوجوان میرے گھر میں مہمان ہیں۔ ان لوگوں نے جب یہ بات سنی تو فوراً حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف بھاگنے لگے اور کچھ ہی وقت میں آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا، اور ان کا مطالبہ تھا کہ مہمانوں کو ان کے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اپنی نفسی خواہشات کو پورا کریں۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، مجھے ذلیل و رسوا نہ کرو، یہ میرے مہمان ہیں اور یہ کل صبح یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن اس قوم کے لوگوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بات نہ مانی، انہوں نے دروازہ توڑا اور اندر داخل ہو گئے۔ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے بے بسی کے عالم میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے میرے خدا، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تو دیکھ رہا ہے یہ میرے لوگ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اے اللہ، تو مجھے طاقت دے تاکہ میں ان ظالموں کو تڑپا تڑپا کر ماروں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی التجا سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوط، آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی طاقت ہے۔ میں جبرائیل ہوں اور یہ تینوں بھی فرشتے ہیں، اور ہمیں اللہ نے اس قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ ان کی یہ بات سنی تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، تو پھر دیر کس چیز کی، اس قوم کو تباہ و برباد کر دو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، نزول عذاب کے لیے صبح کا وقت معین ہے۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ اس قوم کے لوگ مہمانوں پر جپٹ پڑے۔ ان کی اس حرکت پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ذرا سا اشارہ کیا تو ہوا نے اپنی تیزی اور گرد و غبار سے سب کو اندھا کر دیا، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمانے الہی ہے کہ ہم نے انہیں اندھا کر دیا، کیونکہ ان لوگوں نے ناجائز فعل کی خواہش کی تھی۔ جب ان لوگوں کو نظر آنا بند ہو گیا تو وہ گرتے پڑتے بھاگنے لگے۔
اور پورے شہر میں یہ خبر عام ہو گئی کہ حضرت لوط علیہ السلام نے جس عذاب کے بارے میں بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عذاب کی ابتدا ہو چکی ہے۔ صبح ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے اہل و عیال کو لے کر اس شہر سے باہر چلے جائیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کس طرح یہاں سے نکلوں، گھر کو چاروں طرف سے لوگوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے محاصرین اور حضرت لوط علیہ السلام کے درمیان نور کا ستون قائم کیا اور آپ سے فرمایا کہ اس کے سہارے آپ یہاں سے چلے جائیں، لیکن شرط ہے کہ آپ پیچھے مڑ کر مت دیکھنا، اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کا انجام برا ہوگا۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جلدی جلدی اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں سے چل دیے۔ کچھ دور گئے تو آپ کی بیوی نے مڑ کر اپنی قوم کو دیکھنا چاہا تو آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر اس کے اوپر گرا اور وہ وہیں مر گئی۔ ابھی اللہ کا عذاب شروع ہو چکا تھا، یہ لوگ زمین سے اوپر آسمان کی طرف اچھالے جاتے تھے۔ جب یہ واپس زمین پر گرتے تھے تو ان کی آنکھیں نکل کر زمین میں دھس جاتی تھیں۔ پھر اس قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوتا تھا، اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پتھر کا بنا دیا۔ ناظرین گرامی، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ اللہ تعالیٰ کا عبرتناک عذاب تھا جو کسی اور قوم پر نازل نہ کیا گیا۔ اس ویڈیو کے اختتام پر ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں دین و اسلام اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے رستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے۔ شکریہ۔